بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، شرکائے مجلس درس قرآن، معزز بزرگوں، نوجوانوں، آج کی ہماری خصوصی نشست جو درس قرآن کے حوالے سے یہاں منعقد ہے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات اور کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ایک مختصر آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ان مقدس کلمات کی خصوصی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سوائے اس رحمان الرحیم کے کوئی خدا نہیں ہے. پروردگار عالم ان مبارک اور نورانی کلمات میں جہاں خدا کے وجود کا تصور اور اپنے موجود ہونے اور خدا ہونے کا نظریہ دے رہا ہے، وہیں توحید کا نور بھی عطا فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ مومن عقیدہ رکھنا ہے، اور اسی وقت وہ مومن اور مسلم ہو سکتا ہے جب کہ وہ خدا کے موجود ہونے کا قائل ہو اور خدا کے موجود ہونے پر یقین رکھے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا موجود بھی ہے اور خدا ایک ہے، یہ تصور بھی اس کے اندر پایا جائے، تب کہیں جا کر ایک بندہ توحید کو ماننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا ماننے والا شمار کیا جائے گا. تو ایک ہے خدا کا وجود، دوسرا ہے خدا کا ایک وجود. یہ دونوں تصورات بھی توحید کے مسائل میں، توحید کے عقیدے میں، توحید کے نظریے اور خیال میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ توحید کس کو کہا جاتا ہے. توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانا جائے، اور کوئی دوسرا نہیں ہے خدا اس کے بھی قائل ہو جائیں تو اس وقت توحید بن جاتی ہے. پھر توحید کا بہت بڑا نازک مسئلہ ہے. توحید کا مسئلہ
یعنی اللہ کو ایک ماننے کا مسئلہ بڑا آسان بھی ہے، مگر توحید کے مسئلے کو، توحید کے عقیدے کو ناسمجھی کی بنیاد پر اتنا زیادہ خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ اصل توحید کا جو عقیدہ ہے، توحید کی جو کیفیت ہے، توحید کے نظریے کا جو لب لباب ہے، آج ہمارے ذہنوں سے وہ خیال، وہ تصور، وہ لب لباب نکل چکا ہے۔ توحید کو جو ایک خاص، بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ انفرادی اور امتیازی اور خصوصیت والا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کو عام شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا خاص نظریہ ہے توحید۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہے پروردگار عالم کا ایک ہونا، وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہونا۔ دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ بھئی اللہ رب العزت ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے، پھر ہمیشہ ایک رہے گا، تو اس کے لیے، یعنی اس کے ایک ہونے کے لیے بندوں کا اس کو ایک ماننا ضروری نہیں ہے۔ بندے اگر اس کو ایک مانیں گے تو ایک ہوگا، بندے اگر ایک نہ مانیں گے تو نعوذ باللہ ایک نہیں رہے گا، ایسا نہیں۔ بندے مانے نہ مانے، بندے اپنے اعتبار سے کئی خداؤں کو بھی بنا لیں، تب بھی وہ ایک۔ پروردگار عالم کی ذات یعنی خدا اور اللہ ایک ہے، تو اللہ کا ایک ہونا یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی ذات ایک ہے۔ دوسرا، اس کو وحدانیت کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ تبارک و تعالی کا بذات خود ایک ہونا یہ وحدانیت ہے، بندے اس کو ایک بولنا یہ توحید ہے۔ بندے اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ تو اللہ کا ایک ہونا یہ وحدانیت، اور اللہ کو ایک ہے کہہ کر بندے تسلیم کرنا یہ توحید ہے۔ تو ہم جب ایک مانیں گے تو یہ ہمارے اندر توحید آئے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مانیں گے ایک تو ایک بنے گا، نہیں۔ ہم مانے نہ مانے، بندے ایک ہونے کا خیال رکھے نہ رکھے، وہ ایک ہے۔ تو وہ اپنے اعتبار سے جو ایک ہے اس کی وحدانیت ہے، جس کو وہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ احدیت اور وحدانیت ہے۔ توحید کب بنتی ہے؟ توحید بنتی ہے اس وقت جب کہ بندے اس کو ایک مانے، یہ ہمارے اعتبار سے توحید بنتی ہے۔ پھر توحید کے اندر ایک نازک پہلو یہ بھی ہے کہ بندے اللہ کو ایک اپنے عقل سے بھی مان سکتے ہیں۔ یہ دھیان سے سنیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے تو عقل سے بھی مان سکتے ہیں، فراست سے بھی مان سکتے ہیں، سوچ سے بھی مان سکتے ہیں، ایک تدبر اور فکر سے بھی ایک مان سکتے ہیں۔ تو بندہ اگر اپنی عقل سے اللہ کو جو ایک ہے ایک مان لیا تب بھی توحید نہیں بنتی۔ بندہ اپنی عقل سے اللہ کو ایک مانا تو مانا تو صحیح مان رہا، مگر یہ اس کے باوجود بھی توحید نہیں بنتی۔ توحید اس وقت بنتی ہے جبکہ بندہ اللہ کو ایک نبی کے کہنے پہ مانے۔ کس کے کہنے پہ مانے؟ بھئی اپنی عقل کے اعتبار سے اور اپنے تدبر کے اعتبار سے، اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے اللہ کو ایک مانتا ہے، تب بھی وہ توحید نہیں بن سکتی۔ توحید اس وقت بنتی ہے جبکہ نبی کے کہے پر اس کو ایک مانے، اسی وقت وہ توحید بنتی ہے۔ تو چنانچہ مومن بھی بندہ اسی وقت بنتا ہے۔ کب بنتا ہے بندہ مومن؟ بھئی اپنی سوچ سے جنت مان لیا، نبی کے کہنے پہ نہیں، نبی کے فرمان پہ نہیں، نبی پہ اعتماد کر کے نہیں، اپنی سوچ سے فرشتوں کو مان لیا، پھر اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے جہنم کو مان لیا،
بھئی اپنی عقل سے حساب کتاب کو مان لیا، پھر اپنی عقل سے اللہ کو ایک مان لیا، تب بھی وہ مومن نہیں بن سکتا۔ مومن اس وقت بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی کے کہنے پر اعتماد کر کے مانا جائے، تو مومن اس وقت بنتا ہے۔ تو توحید بہت بڑا نازک مسئلہ ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید میں سورہ توحید نازل فرمایا، سورہ توحید قرآن میں ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو یہ جو سورہ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور اس کے بے نیاز ہونے کا، پھر اس کے ہمسر کوئی نہ ہونے کا اعلان کیا گیا، اللہ ایک۔ تو یہ سورہ توحید بھی اور سورہ اخلاص بھی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا تو توحید، اگر اپنے خیال سے اور اپنی سوچ سے مانا توحید نہیں ہے۔ وہ کیوں قرآن نے مزاج دیا؟ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت توحید کا بندوں کو قائل کرانا چاہتا ہے، بندوں کو توحید کا نور دینا چاہتا ہے، بندوں کو توحید کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، بندوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ تم مجھ کو ایک مانو۔ لیکن اللہ رب العزت نے طریقہ یہ بنایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کے فرمان پر اعتماد کر کے جب یہ بندے مجھے ایک مانیں گے تو میں ان کے ماننے کو توحید بنا دوں گا۔ تو پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، بھائی ڈائریکٹ توحید کی تعلیم نہیں ہے قرآن میں، سورہ اخلاص میں نہیں ہے کہ اللہ احد، بھائی اللہ ایک ہے، ایسا نہیں بولا گیا، بلکہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، کیا کریں؟ آپ فرما دیں اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے توحید اور اپنے یکتائی اور اپنی احدیت اور وحدانیت کو بتانے کے سے پہلے نبی سے کیوں کہلوایا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ایک؟ وہ خود ڈائریکٹ فرما سکتا تھا کہ میں ایک، بھئی اللہ ایک ہے مان لو، نہیں فرمایا اللہ رب العزت۔ پروردگار عالم نے طریقہ یہ وضع فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ کے فرمانے کے بعد آپ پہ اعتماد کر کے، آپ کی بات پہ یقین کر کے، آپ کے قول کو تسلیم کر کے جب یہ بندے مجھے ایک مانیں گے تو ان کو توحید کا نور نصیب ہوگا۔ تو نبی کے کہنے کی بنیاد پر اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے، یہ توحید ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو یہ توحید ہے، یہ توحید بہت بڑی طاقت ہے، ایسا بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے کہ دنیا و آخرت کی پوری نجات اور فلاح اور صلاح کا پورا دار و مدار اسی توحید کے عقیدے پر ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی جلیل القدر شخصیت گزری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توحید وہ نور ہے جو تمام گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ توحید ایک ایسا نور ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، یہ ایسا بے مثال نور ہے جو گناہوں کے پوری آگ کو بجھا دیتا ہے، اور شرک اس کے مد مقابل ہے کہ شرک اس کی ضد ہے، اس کا منفی پہلو ہے۔ توحید کے مقابل میں شرک ہے، اور شرک وہ آگ ہے، توحید کے لیے آپ نے فرمایا نور ہے، شرک کے لیے فرمایا آگ ہے، نار ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں توحید ایک نور ہے جو سارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور شرک ایسی آگ ہے جو سارے مشرکوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے۔ شرک مشرکوں کو جلا دیتا ہے، ذاتوں کو جلا دیتا ہے، شرک کرنے والوں کو ختم کرتا ہے، ملیا میٹ کرتا ہے، جبکہ توحید کا نور یہ سارے گناہوں کو دھو کر، سارے گناہوں کی خباثتوں کو نکال کر، وہ جو آگ لگی ہوئی ہے گناہوں کی اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ توحید کی طاقت ہے۔
تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، سارے عقیدے اس کے تحت میں، کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ پھر اللہ کو ایک کیسے مانا جائے؟ نبی کے کہنے پہ مانا جائے، نبی کے کہنے پہ مانا جائے۔ تو چنانچہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، جس کے اندر اللہ کے ایک ہونے کی، یعنی اللہ ہونے کی، اللہ کے وجود کی گواہی ہم دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ کے وجود کی گواہی کے ساتھ سرکار دو عالم کا نام ہے۔ یہ بتانے کے لیے بھی ہے، اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ کے ہونے کے تم قائل اپنی طرف سے نہیں ہونا ہے، محمد الرسول اللہ کے کہنے پہ ہونا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے کہے پہ ایک مانو اور اس کا وجود تسلیم کرو۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہمارے سینوں میں یہ عقیدے کا نور عطا فرمایا کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے۔ مگر یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ ماننے والوں کے اعتبار سے 4 درجات پر مشتمل ہے۔ 4 درجے ہیں توحید کے۔ توحید کو ماننے والے لوگوں کے اعتبار سے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، یہ امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کو ایک مانا جائے، لیکن دل میں ایک ہونے کا یقین نہ رکھا جائے، تو یہ منافقت ہے۔ یہ توحید نہیں، یہ منافقت ہے کہ زبان سے اللہ کو ایک مانا جائے اور دل میں پروردگار عالم کے ایک ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، تو منافقت کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، مگر ایک تقلید کے اعتبار سے مانا جائے۔ تقلید کے اعتبار سے کا مطلب جیسے ہمارے باپ دادا اللہ کو ایک مانتے، تو ہم پیدا ہوئے تو ہم بھی اللہ کو ایک ماننے لگے۔ صحیح عقیدہ ہے، درست ہے کہ ایک ہی ماننے لگے، دل بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، دل میں بھی وہی اعتقاد ہے، زبان میں بھی وہی اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے اپنے باپ دادا کو، بڑے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانا جا رہا ہے، ان کے ماننے کے دیکھ کر اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔ پہلا درجہ تباہ ہے کہ دل میں اللہ کے ایک ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، زبان سے صرف اللہ کہا جا رہا ہے ایک ہے، تو وہ منافقت۔ دوسرا درجہ تقلید کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانا جائے یا دلیل کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دلیل کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانتا ہے، بھائی اللہ کو ایک کئی کو مانا جاتا، کیوں مانا جائے؟ تو بولے یہ سب ساری دنیا ایک دلیل ہے، پہاڑ ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا اگر 2 ہوں تو دونوں میں جب کبھی نہ کبھی پھوٹ پڑے گی، دونوں کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہوگا، تو یہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ پورا دنیا کا نظام جو صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک۔ تو یا تو دلیل سے ایک مانا جائے یا تقلید سے ایک مانا جائے، تو یہ دوسرے درجے کی توحید ہے۔ دلیل سے ایک ماننے والے طبقے کو متکلمین کہا جاتا ہے، متکلمین۔ اور یہ تقلید کے اعتبار سے ایک ماننے والے، جیسے ہمارا معاملہ ہے، بڑوں کو دیکھے اور بڑوں سے سنے، ہمارا خاندان اور قبیلہ، ہمارا گھرانہ ہی وہ ہے اللہ کو ایک ماننے والا، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں دل سے، زبان سے۔ تو یہ جو ہے، یہ عام طور پہ ایسا ماننے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے، یہ مومنین۔ تیسرا درجہ ہے جو ذرا بڑا ہے، پہلے کے درجے کے مقابلے میں بڑا ہے، وہ یہ ہے، کبھی آدمی تقلید کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھ کر مانتا ہے یا دلیل سے مانتا ہے، تو یہ بھی توحید ہے دوسرے درجے کی۔ لیکن تیسرا درجہ بڑا یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اس کو ایک مانا جائے، بھائی اللہ کے مشاہدے کے بعد اس کو ایک مانا جائے، یہ تیسرے درجے کی توحید ہے۔ ایسے بھی کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، تو ایسے بندوں کو عارفین کہا جاتا ہے۔
جو تقلید کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانے تو ان کو مومنین کہا جاتا ہے، مسلمین کہا جاتا ہے۔ دلیل سے اللہ کو ایک ماننے والوں کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ کے اللہ کو ایک ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کو عارفین کہا جاتا ہے، ان کو عارفین کہا جاتا ہے۔ پھر آخری درجہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں بہت اونچا درجہ ہے توحید کا، وہ یہ ہے کہ پہلے کے درجے میں عارفین اللہ کا مشاہدہ کر کے تجلیات کو دیکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کو دیکھ کر اس کو ایک مانے تھے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے تو ایسا مانا جائے کہ ہر طرف صرف ان کو اس کا ہی وجود نظر آئے، وہی ایک ذات ہر طرف دکھائی دے، ساری کائنات میں کوئی چیز ان کو دکھائی نہ دے۔ تو یہ فنائیین کا درجہ ہے، جس کو فنا فی توحید کا لقب دیتے ہیں صوفیہ، فنا فی توحید، کہ ایسا کمال بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، بندہ اپنے کو مٹا دیتا ہے، بندہ اپنے خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اپنے ارادوں کو ختم کر کے اس کو اپنا خیال بھی نہیں رہتا کہ میں بھی اپنا ایک وجود رکھتا ہوں، اس کو اللہ کی ذات میں اتنی فنائیت کا درجہ مل جاتا ہے، ہر طرف وہ جلوہ حق دیکھتا ہے اور صرف اس کو اللہ کے انوار ہی نظر آتے، دوسرا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے بھی خاص لوگ ہوئے جیسے کہ منصور حلاج عن الحق رحمت اللہ علیہ کی ذات، ان کو فنا فی توحید کا درجہ ملا تھا، فنا فی توحید کا درجہ ملا تھا، جدھر نظر ڈالتے ان کو اللہ کا نور دکھائی دیتا۔ بھئی ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پلیر ہے، ستون ہے، وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ اس کو اللہ بول دیں، یہ تو ستون ہے۔ تو ہمارے اپنے اعتبار سے یہ بہت بڑی غلط بات دکھائی دے رہی، لیکن جب بندہ اللہ کے توحید کے نور میں فنا ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرف اللہ کا نور نظر آتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود آیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو جس طرح ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی طریقے سے ہر چیز میں نور خدا نظر آتا ہے۔ تو اس وقت بندہ اپنے کو آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ تو آخری درجے کے لوگ ہیں جو فنائیین کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ تو تین درجے محمود اور پیارے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ حضرت محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر فرمائی تین طبقوں کی، کہ ایک شخص یا کچھ لوگ کسی سردار سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ گئے، جانے کے بعد گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ اب سردار صاحب اندر ہیں نہیں ہیں وہ تو پتہ نہیں ہے، ابھی تو علم نہیں ہے، لیکن باہر کھڑے رہ کے اپنے خیال سے یقین کر لیے ہو نہ ہو سردار اندر ہے۔ باہر کھڑے رہ کے یہ خیال اور تصور دل میں قائم کر لیے کہ سردار اندر ہے، سیٹ اندر ہے، مالک اندر ہے۔ تو یہ مسلمین کا درجہ ہے، یہ مسلمین کا درجہ ہے، یقین ہے وہ اندر ہے۔ لیکن کچھ وہی لوگ اندر چلے گئے، وہی لوگ ہیں کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے کسی مالک سے ملنا ہے۔ یہ دوسری مثال دوسرے طبقے والوں کی، کہ وہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ سردار اندر ہے، مالک اندر ہے۔ تو لوگ پوچھے کیسے معلوم؟ تو دیکھو ان کا گھوڑا اور ان کا خادم باہر کھڑا ہوا ہے، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑا بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے۔ تو لہذا سواری موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر ہے، سردار اندر ہے۔ تو یہ متکلمین کا درجہ ہے کہ دلیل سے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ دلیل ہے گھوڑا ہونا یا ملازم کا کھڑا ہونا۔ کار کھڑی ہوئی ہے باہر، اس زمانے کی مثال، کار کھڑی ہوئی ہے تو سیٹ صاحب اندر ہیں، پتہ چل جائے۔ آپ کو کیسا معلوم سیٹ صاحب اندر ہیں؟ آپ دیکھے تو نہیں، گاڑی باہر ہے تو گاڑی پتہ دے رہی ہے کہ سیٹ صاحب اندر ہے۔ تو اسی طریقے سے متکلمین جو طبقہ ہے وہ بھی بہت حد تک صحیح ہے اللہ کو ماننے میں، کہ وہ لوگ دلیلوں کو دیکھ کر
یہ پتہ لگا رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. پہاڑ دلیل ہے، سمندر دلیل ہے، گردش لیل و نہار دلیل ہے، سورج اور چاند کی گردشیں دلیل ہیں، آسمان کی وسعتیں دلیل ہیں، زمین کے ذرات دلیل ہیں، درخت اور شجر و حجر دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. اس طرح ان دلیلوں سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ایسا ہی بلا تشبیہ و تمثیل سمجھ جاتے ہیں جیسے کوئی گاڑی باہر دیکھ کر سمجھتا ہے کہ سیٹھ صاحب اندر. تو یہ توحید دوسرے درجے متکلمین کی توحید ہے. اب عارفین کی توحید کی مثال حضرت محدث دکن نے یہ دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں اندر چلے گئے، جانے کے بعد انہوں نے دیوان خانے میں سیٹ کو دیکھ لیا، دیکھ کے کہا کہ اندر ہے، موجود ہے. تو یہ مشاہدے کے بعد، دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کے ہونے کا اعلان کیا. تو یہ عارفین کا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ایسا کمال عطا فرماتا ہے، دل کی آنکھوں کو ایسا کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ، اس کے انوار و تجلیات کا کر کے، مشاہدہ کر کے، دیکھ کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک، اعلان کرتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہو جاتا ہے، معاملہ سرفرازی ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے نور میں ان کو ایسا زیادہ بسا دیتا ہے کہ صرف اللہ نظر آتا ہے، باقی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ان کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو اس طرح 4 درجوں سے گزرنے کے بعد بندہ اپنی بندگی کو پار کرتا ہے. تو یہ توحید ہے. پھر توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کو، توحید کا عقیدہ پیدا کرنے کے لیے 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے. یہ باتیں ذرا رکی رکی دکھ رہی ہیں، مگر یہ ہمارے اپنے اندر عقیدہ ایسا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ توحید کے بارے میں عقیدہ سچا بن جائے، صاف ستھرا عقیدہ ہو توحید کے بارے میں. یاد رکھیں کہ توحید کا جو عقیدہ ہے اتنا نازک ہے کہ یہ پل صراط سے بھی زیادہ نازک ہے، کہ بندہ اگر اس کے اندر کشمکش میں مبتلا ہو جائے تو بندے کے سینے سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے. توحید کے راز کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو چنانچہ جہاں توحید کا اعلان ہوا قرآن مجید میں اس آیت میں اور آیت الکرسی میں، حدیث شریف میں آیا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، بہت بڑا نام، یہ اسم اعظم کہلاتا ہے. یہ اسم اعظم جس کو نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اسم اعظم کی تعلیم جس کو مل جاتی ہے، تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے. یہ اسم اعظم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کے اندر 2 ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہے. پہلی آیت یہ ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس آیت میں اسم اعظم. پھر دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو آیت الکرسی ہے، اس کے اندر اسم اعظم. تو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے توحید کے نظریے کو بیان کرنے کے ضمن میں رکھ دیا. تو توحید کا اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اسم اعظم اس میں درج ہے. تو توحید کے لیے 4 بنیادی چیزیں سمجھنا ضروری ہے. توحید کے لیے تب کہیں جا کر توحید بنتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود نہ مانے. یہ غور سے یاد رکھیں. توحید کب بنتی ہے؟ 4 چیزوں کو ماننے سے. ایک ہے پہلی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود نہ مانے. واجب الوجود کا مطلب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ کسی کو نہ مانے، نہ کسی رسول کو مانے، نہ کسی کتاب کو مانے، نہ کسی شخصیت کو مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے.
یہ شان صرف اللہ کی ہے. اس کو واجب الوجود کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بسائیں کہ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. تو اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرا عقیدہ، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ عقیدہ ذہن میں بسانا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ توحید ہے. دوسری چیز ہے جو توحید بناتی ہے. پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کو مانے، کسی اور کو نہ مانے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ عقیدہ قائم رکھے، توحید بن گئی. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص صفات ہیں وہ خاص صفات کسی اور کے نہ مانے. بھئی اللہ کے جو خاص صفات ہیں وہ کسی اور کے لیے تسلیم نہ کریں، صرف اللہ کے لیے تسلیم کریں. جیسے مثال کے طور پہ علم ہے. بھئی علم ہے تو ذاتی علم یہ صرف اللہ کا ہے. بندوں کو جس کے بھی پاس علم دکھائی دے رہا وہ اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں. کسی بھی بندے کو علم ہے تو وہ ذاتی نہیں ہے. ذاتی علم اپنی طرف سے، اپنی خودی سے جاننے والا وہی ہے. ذاتی علم وہی ہے، حقیقی علم اسی کے پاس. قدرت ہے، بھئی اختیار اور قدرت بندوں میں بھی ہے نا، بندوں میں قدرت. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس کی ایسی صفت خاص ہے، حقیقی قدرت، ذاتی قدرت، کسی کے دینے سے نہیں، کسی چیز کی محتاج بن کے نہیں. اور حقیقی اختیار، حقیقی قدرت ذاتی اور حقیقی اعتبار سے اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. جس کو بھی قدرت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے. تو اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے ذاتی قدرت اور اختیار صرف اللہ کے پاس، یہ توحید ہے. پھر آخری جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی شان کے لائق جو صفات ہیں وہ اسی کے ہیں، کسی اور کے نہیں. اس کی شان کے لائق جو اس کے بڑے صفات ہیں، یعنی بعینہ ہی اس کے جو صفات ہیں، ہو بہو وہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جیسے مثال کے طور پہ خالقیت، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے. ہو بہو ایسی صفت ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ ماننا شرک ہے. پھر اللہ کے ساتھ ہی لگا کے مان کے رکھنا یہ توحید ہے. تو یہ چار چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد توحید بنتی ہے. پہلی چیز یہی ہے، دہرائیے، توحید کا مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کو ہی مانا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی اور کو نہ مانا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو تسلیم کیا جائے، کسی اور کو نہیں. تیسری چیز یہ ہے اللہ کے جو خاص صفات ہیں وہ اسی کے ہیں، مانا جائے، کسی اور کے نہیں، وہ کسی اور میں نہیں. چوتھی چیز یہ ہے اللہ کی شان کے لائق جو صفات ہیں بعینہ ہی وہ صفات اسی کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں. تو یہ چار زمروں کے اعتبار سے توحید بنتی ہے. پھر ان کے علاوہ جو نازک مسئلے آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، توحید اتنا زیادہ کھلا راستہ ہے تو اس کو جا کے خلط ملط کر دیا گیا. آج جیسے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مددگار ماننا یہ شرک. بھئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد لینا شرک ہے، اللہ ہی سے مدد لینا، ماننا یہ توحید ہے. تو دوستو یہ زیادتی ہے، یہ ایسی بات ہے جو فطرت انسانی کے خلاف، فطرت انسانی کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک ہم بہت سارے لوگوں سے مدد لیتے، بہت سارے لوگوں سے مدد لیتے ہیں. ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے تو سواری سے مدد لیتے ہیں، پڑھنا ہوتا ہے تو کتاب سے مدد لیتے ہیں، سمجھنا ہوتا ہے تو عقل سے مدد لیتے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو بڑوں سے مدد لیتے ہیں. تو مدد تو ہم دوسروں سے بھی لے رہے ہیں. تو یہ کہنا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لینا یہ شرک ہے. ارے بھائی، صبح سے شام تک آپ مدد لے رہے ہیں اور آپ بول رہے شرک ہے.
تو صبح سے شام تک بندے شرک کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, معاملہ ایسا نہیں ہے. ہاں شرک اس وقت ہوتا ہے مدد لینا بھی جبکہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کی شان کے لائق صفت ہے وہ بندے میں مانی جائے. یعنی اللہ تعالی جیسا حقیقی مددگار ہے, حقیقی مددگار ہے, ویسا ہی حقیقی مددگار فلاں بندہ ہے, ایسا ماننا شرک. مگر ایسا ماننا اور بولنا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں, کسی سے مدد لینا شرک ہے, تو یہ جہالت ہے, یہ توحید نہیں ہوتی, جہالت. کیوں؟ اس لیے کہ پیاس لگی تو پانی سے مدد لے رہے. ایک دوسرے کی مدد کرتے نہیں کرتے؟ بولیے, مدد کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو مدد کی ضرورت. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کر لو. شرک ہوتا اگر بندے سے مدد لینا یا کرنا, تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتا؟ حکم کیوں دیتا؟ نہیں دیتا. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ. حقیقی مددگار اللہ ہے. بندوں سے بھی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے, سبب کی دنیا ہے. سبب آپ جب تک اختیار نہیں کریں گے دنیا میں جینا محال ہو جائے. آپ سبب لے کے اختیار کر کے چلنا پڑے گا. یہ توحید کے مغایر اور مخالف اگر قرار دیے, توحید کا الٹا شرک بنا دیے, تو سارے بندے روزانہ ہزاروں لاکھوں بندے مشرک ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آپ تو بول دیے کہ دوسروں سے مدد لینا شرک ہے, دوسروں سے تو ہر قدم پہ مدد دی جا رہی. ایسا نہیں ہے, اس سے توحید میں فرق نہیں پڑتا. دوسرے سے مدد لینے پہ توحید میں فرق نہیں پڑتا. آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو استاد سے مدد لیتے ہیں. ایک آدمی ضعیف کمزور بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیاس لگی تو بول رہے بیٹا ذرا پانی پلاؤ, تو دوسرے سے مدد لے لیے. تو شرک نہیں ہوتا اس سے, یہ شرک نہیں ہے. شرک اس وقت بنتا جبکہ وہ پانی پلانے والے کو ایسا مانا جائے جیسے کہ اللہ مددگار ہے. اللہ کی شان کے مطابق اس کو بھی مددگار مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق اس کو بھی علم والا مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق بندے کو بھی قدرت والا مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق اس بندے کو بھی دینے والا مانا جائے, تو اس وقت شرک بنتا ہے. صرف اس بنیاد پہ شرک ہرگز نہیں بنتا کہ اللہ ہی کو دینے والا مانا جائے. بندے کو اگر دینے والا مانیں گے یا بندے سے مدد لیں گے, بندے کے سامنے سوال کریں گے, بندے سے کوئی چیز مانگیں گے, بندے سے کوئی طلب کریں گے, تو بس بندے مشرک ہوتے جائیں گے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, گھڑا ہوا مزاج. جو صاحب یہ بول رہے ہیں, بولتے رہتے ہیں, تو ان سے پوچھیے آپ کہ آپ خود اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لیے بغیر زندگی گزار کے بتائیے. نہیں گزار سکتے بھائی, آپ خود زندگی نہیں گزار سکتے. پھر میں ایک کتاب پڑھا صاحب, ایک عجیب تعجب کی بات ہے. کتاب کے اندر مسائل ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ لی جائے, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ مشرک ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے, مسائل اسی بنیاد پہ کتاب ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک. جب کتاب ختم ہوئی آخری صفحے پہ التماس, تو اس میں درج ہے کہ مزید اس کام کو فروغ دینے کے لیے دینی بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. استغفر اللہ, ارے کیسی جہالت ہے. پوری کتاب بھری ہوئی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے, آخری صفحے پہ یہ خود تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. ارے خدا سے لے لیتے تم بھی, تم کتاب چھاپنا ہے تو اللہ سے لے لو نا, کیوں بندوں سے اپیل کرتے ہو؟ تعاون کرنے کا پتہ بھی دے دیا, معین پورا حیدرآباد کے. میں اس میں ایک اور معین کے معنی بھی مددگار کے, جس علاقے میں رہتے ہیں یہ صاحب معین پورا, معین کے معنی بھی مددگار ہے. وہ ان کا پورا محلہ کو مددگار مان رہے ہوں. اگر مدد مانگنا, دوسرے سے مدد لینا شرک ہے, پہلے محلے میں سے نکلو. تو ایسا نہیں ہے, یہ مزاج آپ بالکل مت لائیے. یہ کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں غلط تعبیر دین کی پیش کی جا رہی ہے, توحید کا مکمل غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنے شیطانی خیالات کی بنیاد پر. نہیں ہے, آپ فوراً اس سے سوال کریں, وہ چکرا جائے گا. وہ چیخ کے پھاڑ کے منہ پھاڑ کے بولے گا حلق چیر کی ممبر پہ کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے,
وہ خود اپنی آواز پہنچانے کے لیے مائک سے مدد لے گا، وہ خود اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے دوسروں سے چندہ کرے گا۔ جو غیر اللہ سے مدد لانا شرک ہے، بول رہے ہیں رسیداں چھپا کے نکل جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے مدد لینے کے لیے رسیدوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط عقیدہ ہے پورا، یہ توحید کے عقیدے میں آتا ہی نہیں ہے۔ توحید کے عقیدے میں بس یہی آتا، 4 چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا مانا جائے کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ نبی یا ولی، یہ پیر یا یہ بندہ بھی ویسا ہی ہے، تو شرک ہوتا۔ میں واضح طور پہ، صاف طور پہ نچوڑ بتا رہا ہوں، اس میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اندر ذہنی کشمکش پیدا نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن حدیث کا لب لباب ہے۔ 4 چیزوں میں توحید ہے بس، کہ اگر بندے کو کوئی آدمی اللہ کی طرح ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ سے ہے، یہ تصور نہیں رکھا بندے کے بارے میں، تو چاہے اس کا ادب کرے، تعظیم کرے یا کچھ بھی کرے، تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی کو، ولی کو، پیر کو، کسی بھی شخصیت کو، بادشاہ کو عبادت کا حقدار قرار دیا، مشرک ہو گئے۔ یہ صاف مسئلہ ہے توحید کا، یہ عبادت، مگر اس میں بھی اتنا زیادہ خلط ملط ہے عبادت کے سمجھنے میں بھی۔ بھائی عبادت کرنا تو دور کی بات ہے، عبادت کا فہم بھی نہیں ہے آج۔ بعض لوگ ایسا سمجھ رہے کہ کسی کے ادب کو عبادت سمجھتے، کسی کی تعظیم جب کی جائے تو اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، عبادت ایک الگ چیز ہے، عبادت کی تعریف الگ ہے۔ بھائی عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کہ اللہ کے لیے ساری کائنات میں سب سے زیادہ تذلل، عاجزی، انکساری، حد سے زیادہ انکساری، عاجزی، تواضع اللہ کے لیے کرنے کا نام عبادت۔ اس سے آگے، اس سے پہلے جتنے ادب کے طریقے ہیں وہ عبادت میں آتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے میں سنا کہ ایک کوئی صاحب آئے، کوئی بڑی شخصیت ہے، تو وہ آئے تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے دیکھو یہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں شرک ہو رہا بھائی؟ کھڑے ہو گئے اٹھ کے، ادب، عبادت ہو گئی۔ ارے بھائی یہ ادب ہے، عبادت نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ تو ادب کو عبادت میں شامل کیا گیا، تعظیم کو عبادت سمجھ کے یا عبادت کو تعظیم سمجھ کے مسئلے کو غمگیر بنایا گیا، تو یہ ادب ہے۔ جبکہ حدیث میں آیا، اب ایک بات بتائیں، اگر کوئی بزرگ آ گئے ان کے لیے کھڑے ہو گئے کوئی، یا کوئی بزرگ آ گئے ان کا ہاتھ چوم لیے، یہ اگر شرک ہوتا تو نبی کراتے تھے ایسا کام؟ بھائی نبی تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے۔ توحید کا نور تو نبی کے ذریعے سے سمجھ میں آیا، بھائی اللہ ایک ہے، اس کا علم بھی نبی کے ذریعے سے سمجھ میں آیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ عبادت نہیں تھی، یہ ادب تھا، یہ ادب ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اب ایسا مزاج ہو گیا ہے جہالت کا کہ جہاں کہیں کسی کوئی بھی ذرہ برابر ادب دکھائی دے تو اس کو سیدھا ہی سیدھا عبادت کے کھاتے میں لے جاتے لوگ، پھر عبادت کے کھاتے میں لے جا کے بہت بڑی بات کر دیتے وہ مشرک بنانے کی۔ ذرا ادب تو چونکہ اپنے خمیر میں، اپنے خون میں بے ادبی ہے، تو جہاں ادب نظر آیا ان کو وہ شرک نظر آتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبے کی طرف پیراں لگا کے بیٹھا ہوا، یہی شرک بنانے والا، مشرک بنانے والا۔ میں اپنی آنکھوں سے حرم میں دیکھا قرآن مجید اس طرح رکھے ہوئے ہے تابدان میں نیچے کی سمت میں، تو اس کی طرف مکمل طور پہ قرآن کو پیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن رکھے ہوئے دیکھیں۔ تو کئی لوگ گواہی دے سکتے، کیونکہ یہ جو طبقہ ہے بدبخت طبقہ، اس کے اندر ادب نہیں ہے، یہ شیطانی ذریت، کیونکہ شیطان بے ادب تھا، تو جہاں جہاں ان کو ادب نظر آتا ہے اس کو شرک بول دیتے، کیونکہ ان کے سینے ادب سے خالی ہے، بے ادب قوم ہے، بے ادب قوم۔ تو دوستو ادب الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور ادب
یہ بندوں کا بھی ہوتا ہے، والد کا بھی ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا، بخاری وغیرہ میں، سیاستہ میں بچوں کو رٹا کے پڑھاتے بھی ہیں، ملم یرحم صغیرنا، اس کے بعد کیا ہے، ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ سرکار نے خود فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ادب کرنا شرک ہوتا تو سرکار تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تو ادب ہے، تو ادب کو عبادت سمجھا جا رہا ہے، ادب کو عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے جاننا، یہ توحید ہے۔ پھر تیسری چیز، اللہ کے صفات جیسے ذاتی ہیں، عطائی نہیں، ذاتی حقیقی اس کے اپنے ہیں، اختیاری ہیں، ویسا کسی کو نہ مانا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے۔ کسی کو بھی جو بھی کمال ملا، جو کمال دکھائی دے رہا، نبی میں کوئی کمال ہے، ولی میں کوئی بڑائی ہے، بھائی کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں سرکار نے مسئلہ واضح فرما دیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی نبی کوئی ولی ایسے نہیں ہے جن کو اللہ نہیں دیتا، سب اللہ دیتا ہے سب کو۔ لیکن دوستو اللہ کو کوئی نہیں دیتا، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ تو یہ توحید ہے کہ اللہ کو، اللہ کے کمالات، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت اور اللہ کا اختیار، اللہ کی رزاقیت اور اس کی شان خالقیت، یہ کسی کی عطا سے نہیں، وہ اس کی اپنی ذات سے ذاتی اور حقیقی ہے، کسی کی دینے سے نہیں۔ سب کو وہ دینے والا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ تو یہ توحید ہے۔ مگر اس کی عطا سے مان کر، اللہ کی عطا سے مان کر اگر بندوں کے لیے کہا جائے کہ یہ دینے والے ہیں، یہ ہم کو دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب کل پیسے دیں گے، پیسے دیں گے، شرک ہو جاتا۔ بھائی ایک سیٹ کہہ رہا ہے، ایک ملازم کہہ رہا ہے کہ سیٹ صاحب کل تنخواہ دینے والے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا ہے؟ تو دینے والے بندوں کو بولا جا رہا نا، تو یہ کس دھیان میں بولا جا رہا، کس عقیدے میں بولا جا رہا؟ ایسا نہیں بولا جا رہا جیسا اللہ کے لیے بولا جا رہا۔ بھائی اللہ کا دینا حقیقی ہے، ذاتی ہے، یہ دینے والے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اللہ کے عطا سے دینے والے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے پورے روئے زمین پر سب لوگوں کا عقیدہ یہی ہے، سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو دینے والے ہیں، ساری کائنات کو دینے والے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، سرکار نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے تقسیم کرنے والے ہیں۔ بھائی اللہ نہیں دیا اور اللہ نہیں دے رہا ہے مگر حضور دیتے ہیں، یہ عقیدہ شرک، یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے ہیں، بھئی ایک استاد ہے وہ علم دیتے ہیں، اور کوئی بڑا حکیم اور فلسفی ہے وہ حکمت دیتا ہے، کوئی مالدار ہے وہ پیسے دیتا ہے۔ ارے کسی دوسرے سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کون کہتا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت جھڑکو، مانگنے والے کو دے دو۔ شرک ہوتا اگر، توحید کے خلاف بات ہوتی تو مانگنے کا ذکر ہی نہیں آتا تھا، مانگنے والے کو نہ جھڑکو کہ پیغام ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کر کے خدمت کر دیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خوش ہو کر، سل اے ربیعہ، مانگو کیا مانگنا ہے، آپ بتائیے۔ سرکار نے خود فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت آپ سے مانگتا ہوں، صحبت مانگتا ہوں جنت میں۔ تو حضور نے فرمایا او غیر ذالک،
اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو. سرکار نے فرمایا, حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت اور صحبت مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی سے, سرکار سے یا کسی سے مانگنا شرک ہوتا تو سرکار شرک کراتے مانگو بول کے. پھر صحابی رسول پلٹ کے یہ عرض کرتے کہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. یہاں دیکھیے آپ, مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار سے وہ صحابی رسول یہ کوئی دنیا کا مسئلہ عرض نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے چاول چاہیے, بھتہ چاہیے, رزق چاہیے, ترکاری چاہیے, ایسا نہیں فرمایا, نوکری چاہیے, ملازمت چاہیے, پانی چاہیے, نہیں. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا اور اتنا اختیار اپنے خزانے سے دے دیا ہے کہ میرے نبی چاہیں تو کسی کو بھی جنت بھی دے سکتے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں, خدمت مانگتا ہوں جنت میں. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے کیا کہہ رہے تم, جنت بھائی اللہ سے مانگو, جنت میں میری صحبت اور خدمت, یہ کیا شرک کر رہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے مزید وسعت دیتے ہوئے فرمایا ابا غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر بند اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگا جائے, مگر یہ خیال نہ ہو کہ اللہ جیسا ذاتی دینے والا ہے ویسا ہی نہیں دینے والا ہے, نہ ہو, بلکہ یہ خیال ہو کہ اللہ کا پیارا ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا محبوب ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ کا صالح بندہ ہے, لہذا اللہ کی عطا سے یہ مجھے عطا کرے گا. تو یہ خیال اگر آئے تو یہ عین توحید ہے, توحید کے خلاف نہیں ہے. تو دوستو توحید کے مسئلے کو اتنا بگاڑا گیا معاشرے میں, آج ہر ذہن پریشان ہے. کالج کا ذہن تو بہت پریشان ہے, یونیورسٹیوں کا ذہن تو پورا پریشان ہے. ارے کس چیز کو توحید قرار دیا گیا, آپ کس چیز کو لے جا کے توحید بنا رہے ہیں. توحید کب ہوتی ہے تو 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد توحید ہوتی ہے. توحید ہوتی ہے یہاں تک کہ کئی ایسے نازک مسئلے ہیں کہ دیکھو, ایک ہے ادا کرنا, اطلاق کرنا, بولنا. حقیقی اور مجازی کا لفظ یاد رکھیں, سارے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر حقیقی اور مجازی اعتبار سے گفتگو ہے. حقیقی کا مطلب جو بات کہی جا رہی ہے ہو بہو وہ ذاتی طور پہ وہ شخصیت آپ کی مدد کرنے والی ہے, آپ کی حاجت کو پوری کرنے والی ہے, یہ سمجھا جائے تو حقیقت. مجاز کا مطلب ویسا نہیں ہے, ایک دوسرے تصور میں کسی کی عطا سے, کسی کے دینے سے اور کسی کے نوازنے سے یہ دینے والے ہیں, خدا نہ سمجھ کے نہ سمجھا جائے یہ بھی دینے والے ہیں, یہ بھی بچانے والے ہیں اور یہ بھی ہماری مدد کرنے والے ہیں, ایسا بولا جائے, یہ مجاز. حقیقی مجاز, حقیقت اور مجاز کی گفتگو ہم روزانہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ راستے میں بچہ کھیل رہا تھا, ایک ٹرک والا آیا لاری لے کر, وہ آیا بچے کے اوپر سے رونگتے ہوئے چلے گا, بچہ ختم ہو گیا. بچے کے باپ نے کہا یہ ڈرائیور مار ڈالا. بچے کا باپ بول رہا ہے کیس دائر کر دیا کہ فلاں شخص یہ ڈرائیور میرے بچے کو مارا. آپ بتائیے ڈرائیور مارا خدا مارا؟ ڈرائیور مارا یا خدا مارا؟ ارے مارنا حقیقت میں اللہ کی شان اور صفت خاصہ ہے. اب ڈرائیور کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے یہ مجاز, یہ مجاز. بچے کی طبیعت بہت نازک تھی, ختم ہونے کے قریب تھا, دواخانہ لے گئے, ڈاکٹر نے علاج کر دیا, بچہ صحت مند ہو گیا. تو باپ کہہ رہا ہے, ماں کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیے. تو شرک ہو جاتا نہیں ہوتا؟ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو خدا سمجھ کے نہیں بول رہے. حقیقت میں بچایا خدا, لیکن بندے کی طرف جو نسبت کر کے بولی جا رہی ہے کیونکہ واسطہ بندہ بنا, تو اس لیے اس کی طرف بچانے کی نسبت کر کے بولنا یہ شرک نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر خدا ہے, یہ طبیب خدا ہے, یہ ڈرائیور خدا ہے, اس نے میرے بچے کو ختم کر دیا, یہ ڈاکٹر نے جو خدا ہے, خدا کے جیسی اس کی شان ہے, تو لہذا یہ میرے بچے کو بچا لیا, تو اس پہ شرک ہوتا ہے, اس پہ شرک ہوتا ہے. قرآن مجید میں مارنا کس کا کام ہے بتائیے؟ موت دینا.
موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. میں حقیقت اور مجاز کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف اگر نسبت ہو جائے کسی چیز کی تو وہ حقیقت ہے، بندے کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کو مجاز بولتے، مجاز ہے. جیسے قرآن مجید میں خود آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے، جانوں کو مارتا ہے، موت دیتا ہے. تو اسی قرآن میں آیا قل یتوفاکم ملک الموت، آپ فرما دیں اے محبوب کہ تم کو ملک الموت وفات دیتے ہیں. وفات دینے کی نسبت ایک جگہ قرآن میں اللہ نے اپنی طرف کی کہ اللہ وفات دیتا ہے، دوسری طرف ملک الموت کی طرف کی کہ ملک الموت وفات دیتے ہیں. تو دوستو نہ ملک الموت خدا ہے نہ خدا ملک الموت ہے، خدا خدا ہے، فرشتہ فرشتہ ہے. خدا وفات دیتا ہے تو یہ حقیقت ہے، ملک الموت وفات دیتے ہیں تو یہ مجاز، کیونکہ یہ سبب بن رہے ہیں. تو اس لیے وفات دینے کی نسبت ان کی طرف بھی کی گئی. ایسے ہی زندگی دینے کی نسبت، کوئی مدد دینے کی نسبت، کوئی مدد کرنے کی نسبت، کوئی چیز عطا کرنے کی نسبت، علم دینے کی نسبت، تجربہ دینے کی نیت نسبت، صلاحیت دینے کی نسبت، مشورہ دینے کی نسبت، مکان دینے کی نسبت، اور ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں معاشرے میں توحید کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو اگر مالک بول دیے کسی آدمی کو مالک، شرک ہو جاتا. آپ ان سے پکڑ کے پوچھے آپ اپنے گھر کی رجسٹری کس کے نام پہ کریں؟ ملگی کی رجسٹری کس کے نام پہ ہے؟ یہ ملگی کا مالک کون ہے؟ آپ کا گھر موصوف جو بول رہے ہیں ان کے گھر پہ چلے جائیں، گھر ہمارا ہے. کیوں ہے ہمارا؟ آپ کا تو ہے ہی نہیں، اس کے مالک تو آپ ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اللہ مالک، کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے. جیسے ہی بول دیے کسی کی طرف کہ یہ مالک ہے. کل میں سنا ایک بدبخت بول رہا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ شعر کے حوالے سے بات کر رہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سرکار سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں مالک ہی بولوں گا کیونکہ آپ اس مالک حقیقی کے حبیب ہیں. بھائی اللہ جو مالک حقیقی ہے اس کے آپ محبوب ہیں تو آپ بھی مالک ہیں، آپ کو مالک بولوں گا. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا کہ یہ شرک، سرکار کو مالک بولتے ہی شرک ہو گیا کیونکہ مالک تو اللہ ہے. میں بولا ارے نادان، اگر یہ شرک ہے مالک بولنا، صرف تم تو بہت طویل زمانے سے بادشاہ بولتے آ رہے ہیں، بادشاہ بناتے رہے لوگوں کو. بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. میں نے دیکھا کہ شاہ فیصل گزرا ایک شخص، وہ عرب کا بادشاہ، شاہ کا معنی بادشاہ، ملک فیصل، فیصل بادشاہ، شاہ فہد بادشاہ، شاہ عبداللہ بادشاہ، اب جو ہوئے نئے شاہ سلمان بادشاہ، ایک سے بھی شاہ نہیں نکل رہا. شاہ کے معنی بادشاہ. یہاں سرکار سے صرف اتنا بولا گیا کہ مالک ہے تو شرک ہوا. یہ پیڑھی در پیڑھی شاہ بنا رہے ہیں تو شرک نہیں ہو رہا. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، پوترے کے بعد پڑ پوترا، سب کچھ شاہ بنا رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا ہے. ارے شرک ہوتا تو شاہ بنانے پہ، مالک سے بڑھ کے درجہ تو بادشاہ کا ہے. تو دوستو یہ سب ذہنی خباثت ہے، یہ توحید کو نہ سمجھنے کی یہ کارستانی ہے. توحید کو نہیں سمجھا گیا. اب ایک صاحب بولنے لگے مسجد میں خلفائے راشدین کے نام رکھے ہوئے، ارے شرک ہو جاتا مسجد میں، اللہ کے گھر میں بندوں کے نام. میں بولا اللہ کی کتاب میں بندوں کے نام ہے، قرآن میں بندوں کے نام ہے. بھائی اللہ کا گھر ہے، خلفائے راشدین کے نام لکھتے شرک ہو جاتا. حرم شریف میں باب عبدالعزیز ہے تو وہاں کیوں شرک نہیں ہو رہا؟ تو دوستو یہ سب شیطانی چکر ہے. میں جو ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، دین کو ایسے سوٹ بوٹ والے نہیں سمجھا سکتے. دین اتنا زیادہ ایک بازاری مذہب کا نام نہیں ہے جس کو ہر علاقہ سمجھا سکے. دین کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے 60 علوم کو جاننا ضروری ہے.
60 علوم میں ان کا پیٹ چیرے، ناظرہ قرآن نہیں آتا، صرف نمبر بولتے، آیت کبھی نہیں پڑھتا، ناظرہ پڑھنے نہیں آتا، اس کو دین سمجھا رہا ہو، توحید سمجھا رہا ہے۔ جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، 60 علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اگر 60 علوم میں مہارت نہ ہو تو یہی چکر ہوگی۔ قرآن میں آیا ملک الموت وفات دیتے ہیں، اسی قرآن میں آیا اللہ وفات دیتا ہے، اللہ جب وفات دیتا ہے تو ملک الموت وفات دینے کی بات کیوں آئی؟ چکرا جاتا نا ذہن۔ تو یہ ساری باتیں حقیقت مجاز کے روپ میں سمجھنے کے لیے فقہا اور محدثین اور ائمہ بڑے اولیاء کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بھائی ایسا ٹک لگا کے قرآن میں ترجمہ دیکھ کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، ہر جگہ یہی کشمکش ہوگی۔ تو دوستو دین دینداروں سے لینا پڑتا ہے، علم قرآن مفسرین سے لینا پڑتا ہے۔ میں یہ تفسیر سامنے نہ رکھوں، یہ جو بڑے بزرگوں کی تفسیر ہے، بڑے بڑے اسلاف کی تفسیر ہے، یہ تفاسیر اگر سامنے نہ ہو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے دوستو۔ ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب کبھی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کے اندر سمندروں کے سمندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے سمجھ میں آئی بغیر سمجھانے والے؟ بھائی اگر کوئی کہہ رہا کہ میں سمجھ جاتا ہوں تو اس کو بولیے یہ دیکھو وفات دیتے ہیں فرشتے، پھر وفات دیتے ہیں اللہ، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کریں گے اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اللہ چہرے والا ہے بھئی، اللہ ہاتھ والا ہے؟ یہ تو جسم کا تقاضا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو قرآن میں کیوں آیا کہ اللہ کا ہاتھ؟ کیا بولیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جب تک کہ سمجھنے والوں کے پیچھے نہ چلا جائے۔ بارگاہ امام اعظم میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے ہر ایک آدمی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اسی لیے ائمہ اکرام، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے بڑے بڑے اکابر فقہاء اکرام یہ امت پر بہت بڑا احسان کرے کہ انہوں نے سمجھ کر اپنے مزارات میں بھی علم نہیں لے گیا، بلکہ سمجھ کر قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن حدیث کو سمجھا دیا۔ ظاہری معنی ہونا بول رہے لوگ، جو اس کا مطلب قرآن میں آیا، ظاہر تفسیر کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا آج۔ تفسیر، وضاحت، مفہوم، مراد، مطلب وغیرہ نہیں بول رہا، کھلا کھلا آیت میں کیا آیا اس کے اوپر آپ بولیں، اتنا ہی ہم مانتے۔ آپ آیت میں جتنا آیا اتنا اور حدیث میں جتنا آیا اتنا مان کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے، وہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا، مشہور حدیث ہے، بچوں کو بھی یاد رہتی ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ پھر ایک حدیث میں آیا امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بھئی اس کا ظاہری مطلب کیا ہے بولیے؟ مطلب یہ ہے کہ اماں کے جو قدم ہے، تو ماں کے قدم کے نیچے جو زمین ہے تو وہاں پہ جنت ہے، یہی ہے مطلب اس کا۔ مطلب کی طرف اگر نہ جائیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے، ماں کے جو قدم ہیں اس کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو اب کیسا کرنا؟ اب لائق فرزن پھوڑا سبل لے کے نکلنا، گمپا لینا، پھوڑا لے لینا، لا کے ماں کے قدموں کے نیچے کھودنا شروع کر دینا۔ کیا کر رہا میاں؟ ارے اماں کے قدموں کے نیچے کھود رہا، کیا ہے؟ نہیں وہ جنت دیکھ رہا۔ ارے جنت وہاں پہ کہاں دکھتی؟ نہیں حدیث میں آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ بتائیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم نے کیا احسان کیا؟ بھائی ائمہ کی تقلید کیوں کرنا ہے؟ خالی حدیث یا اہل حدیث بول کر کبھی بھی حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اگر یہی مطلب نکالا جائے، ہر گھر میں گڑے کھودے ہوئے نظر آئے، وہاں جنت تلاش کر رہا ہوں، ظاہری مطلب یہی حال باپ کا بھی۔ حدیث میں آیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ،
سرکار نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، باہر سے آیا باپ کے سینے پہ ڈچے مارنا شروع کر، کیا کر رہا بے ادبی؟ نہیں، وہ دروازہ ہے جنت کا، اندر جا رہا۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بولا گیا ہے، یہ مطلب ہے بیچ کا دروازہ۔ آپ سمجھے نا، موٹی بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب الگ ہے، اس کا ہو بہو جو بولا جا رہا وہ مراد نہیں ہے، اس کا مفہوم الگ ہے۔ حضرت امام اعظم نے سمجھایا، بڑوں نے سمجھایا، اولیاء نے سمجھایا، مفسرین نے سمجھایا، محدثین نے سمجھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فرزند، اے بیٹے، تو زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کر، ماں کے خدمت کی برکت سے تجھ کو جنت ملے گی، یہ مطلب۔ لیکن آج کا ذہن صرف اتنا ہی بول رہا کہ مجھے ظاہر پہ بھروسہ ہے، ظاہر کو مانوں گا میں، مطلب کی طرف نہیں جانا۔ جب مطلب کی طرف نہیں جانا تو پھر حدیث سمجھیں گے کیسے؟ آپ کیسے سمجھیں گے حدیث؟ تو قرآن بھی نہیں سمجھیں گے، حدیث بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ان کا احسان ہے، ہم لوگوں کو وہ لوگ قرآن بھی سمجھا دیے، حدیث بھی سمجھا دیے۔ تو اسی لیے یہ اولیاء، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ یہ وجود میں آئے، یہ سمجھانے کے لیے آئے، قرآن حدیث۔ تو ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے سینوں میں نور توحید کا حقیقی مغز عطا فرمائے اور توحید کی بحث کو حقیقت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔